ذكر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری تحمید و تقدیس اور تحلیل و تکبیر کے حقیقی مستحق اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، جو ہر طرح کی کمیوں سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، جس کو نہ کسی نے جنا ہے جس نے کسی کو جنا ہے، وہ اس طرح کے تمام طرح کی خرابیوں کمزوریوں سے پاک، اسے نہ بیماری لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے، اور نہ کسی کے سدھرنے سے، نہ کسی کے بگڑنے سے اس کو ذرا برابر کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عدد ما خلق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبات میں سورۃ المنافقون کی آیات کے حوالے سے ہم گفت و شنید کر رہے تھے، اور باتیں بھی ناتمام تھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں آیات کے حوالے سے آج بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ پورے صحت و عافیت کے ساتھ رہنے، اسی طرح سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد میں اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے، اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ کے ذکر سے، جس شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد غافل کر دے تو وہ آدمی صحیح معنوں میں، حقیقت میں وہی آدمی نقصان اٹھانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ میں بس یہ کر رہا تھا گزشتہ خطبے میں کہ آدمی کس طریقے سے اپنے مال اور اپنی اولاد کے چکر میں اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ بات اس حد تک آئی تھی کہ ایک بندہ اپنے جذبات و احساسات میں بعض دفعہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے، اور بچنے بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر بعض دفعہ سامنے جب اولاد اور اولاد کی چاہے جائز چاہے ناجائز خوشیاں، تو ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ اس وقت صرف یہی انسان دیکھتا ہے کہ یہ مرحلہ، یہ موقع بار بار ہماری اولاد کے ساتھ چلے گا، بار بار یہ موقع ہماری اولاد کے ساتھ آنے والا نہیں۔ یہ خوشی کا ایک وقت ہے، ایک طرف مال کی آزمائش، ایک طرف مال کا فتنہ ہے، دوسری طرف اولاد کی جائز اور ناجائز خوشیوں کا فتنہ ہے۔
انسان ہر جگہ اپنے دامن کو بچا کے آتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب میری اولاد کی خوشی کا موقع ہے، خوشی کی بات ہے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے۔ جس کے دل میں یہ بات آ گئی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ آدمی نقصان، یہ آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، یہ آدمی خسارت پانے والوں میں سے، کیونکہ آپ اس کے دل میں خشیت الہی نہیں رہی، خوف الہی نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ اب اگر کوئی چیز سامنے ہے تو شیطان کا رنگا ہوا، مزین کیا ہوا، خوشگوار بنایا ہوا وہ ناجائز خواہشات ہے جو شیطان نے اس کو خوب بنا اور سوار دیا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان اکساتے رہتا ہے کہ نہیں، ارے چلو بعد میں بات کا دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، بعد میں ایسا کر لیں گے، بعد میں ویسا، آج کا کام کل کرنا، آج جو کرنا ہے وہ ابھی کر، کل کو کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہم نے بڑوں کو سجائے ہوئے ارمان، بنائے ہوئے منصوبے کو لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک ٹھوکر لگتی ہے، جہاں بہت ہو جاتی، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کرے، خوشی کا موقع ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اس خوشی کو بنائیں، چاہے شادی بیاہ رہے یا کوئی اور موقع رہے یا کسی اور خوشی کے موقع پر ہو، ہر جگہ پر اللہ رب ذوالجلال والاکرام وہ حاضر و ناظر سمجھنا ہے، اس کا خوف لیے کام کرنا ہے، ورنہ ساری خوشیاں شباب پر ہوگی اور اچانک رب ذوالجلال والاکرام کا حکم ہوگا اور یک لخت ہی ساری خوشیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ بہت ہوا ایسا، آدمی پورا جو ہے شادی کے دھن میں رہتا ہے، وہ پٹاخے، وہ بینڈ باجا، وہ ناچ، وہ گانا، وہ ڈانس، وہ شباب، وہ کباب، وہ شراب، یہ وہ 12-17 کو مزے میں رہتا ہے، مگر اچانک وہی پٹاخے سے کسی حادثے کا شکار، پٹاخے کے حادثے کا شکار ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی کرنٹ لگ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے گاڑی سے، یا پھر کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، یکایک سب کے جو ہے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں اور زبان باہر نکل جاتی ہے، ہائے یہ کیا ہوا، ہائے یہ کیا ہوا، وہی ہوا جو تو چاہتا تھا، شیطان جو چاہتا تھا۔ تو ہر محاذ پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری اولاد ہے ٹھیک ہے، میرا مال ہے ٹھیک ہے، ان دونوں کی وجہ سے میں کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں کروں۔ مال طلب کر رہے ٹھیک ہے، دیکھ لیں یہ راستہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال تلاش کریں۔ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ، آپ حصولی مال میں لگے، کمائے، صحیح ہے، مگر کہیں آزان ہو رہی ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے نماز کو یوں ہی چھوڑ دیا، بچوں کے ساتھ مست و مگن ہے، خوش و خرم ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر آزان ہو گئی اور اپنے گھر والوں میں گھل مل کے کھیل رہے، کود رہے، تماشے کر رہے اور نماز کا وقت ضائع ہو گیا۔ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ایک ساتھ بیان کیا، دونوں کو جو ایک ساتھ بیان کیا، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والی چیز ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ،
اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. اگر مال کو انسان صحیح طریقے سے نہیں کماتا ہے، مال انسان صحیح طریقے سے جمع نہیں کرتا ہے، مال انسان صحیح طریقے سے رکھتا نہیں ہے، مال انسان صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا ہے، مال انسان صحیح جگہ پہ لگاتا نہیں ہے. دیکھا بچہ ہے، ڈیمانڈ کر دیا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ گاڑی چاہیے، مجھے یہ موبائل چاہیے، 50,000 کا 60,000 کا آئی فون چاہیے، فلانے چاہیے. چلاؤ نہیں. ارے بچے نے کہا ہے پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں دیں گے؟ تو بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو بچہ جو غصے میں آ جائے گا، پڑھائی چھوڑ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، گھر سے بھاگ جائے گا. آپ یہاں دیکھ لیں، آپ کا مال ہے، آپ کی اولاد ہے، دونوں ہی آزمائش ہے. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آپ کا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ اسی انہی آیتوں کے آگے بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بچوں کی جائز خوشی پوری کرنی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر جائز خوشیاں یا ہر کس و ناقص، ہر جائز و ناجائز خوشی ایک بار زبان سے بات نکلی بس پورا کر دیں. اس ماں باپ سے بڑا بے وقوف اور اجٹ کسی کا چاہیے کوئی نہیں. اس ماں باپ سے بڑا بے وقوف اور چاہیے کوئی نہیں ہے جو اپنی اولاد کی ایک بات پر جو آسمان سے ستارے توڑ کے لاتا ہے. اولاد کو بگاڑنا ہے، اولاد کو بگاڑنا ہے، مال کو ضائع کرنا ہے. اس کے جسم میں لگاؤ، اس کی صحت میں لگاؤ، اس کی پڑھائی میں لگاؤ. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آپ کریں، ایک حد ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھا رہے فلانے کے پاس ہے اتنا بڑا موبائل، اس غریب کے بیٹے کے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس نہیں رہے گا، ہمارے بیٹے کے پاس نہیں رہے گا. وہ مزدوری کرنے والا، اس کے بیٹے کے پاس اتنا بڑا موبائل ہے، ہمارے بیٹے کے پاس اتنا بڑا بھی نہیں رہے گا. اب کمپٹیشن میں اتر آتا ہے، ضد میں اتر آتا ہے، نہیں اس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے. رضا الہی ختم، برباد. اس نے ایسی گاڑی لی ہے، میں نے بھی لینا، ہمیں بھی لینا ہے، مجھے بھی خریدنی ہے. خریدو بھائی صاحب، کون بنا دیا؟ ٹکر کہے لے رہے. ایک بار یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے وہاں اتنا خرچ کیا؟ ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان سے مقابلہ کرو کہ انہوں نے خرچ کیا تو میں بھی اس سے بڑھ کر خرچ. نہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. بیوقوف ہے کیا؟ پاگل ہے کیا؟ مسجد میں مدرسے میں خرچ کرے، قربا میں مساکین میں فقراء میں خرچ کرے. وہ تو اندر کی بات ہے، وہ کہے کرنے جائے گا. یہاں اتنا بڑا موبائل دیکھے گی دنیا، اتنی بڑی جو ہے موٹر سائیکل دیکھے گی دنیا کی، ہے میرے بیٹے کے پاس یہ ہے، اس کے بیٹے کے پاس وہ ہے. ٹکر. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ٹکر مت کرو، مقابلہ مت کرو کسی سے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا پہنا. اپنی بساط اور اپنی طاقت پر تم بھی پہنو، تم بھی کھاؤ، تم بھی کودو کھود کرو، مگر جائز دائرے میں، جائز حدود میں رہتے. مال اور اولاد کا فتنہ میں نے عرض کیا تھا، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، کہ اللہ نے اولاد سے پہلے مال کا تذکرہ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ مال اولاد سے زیادہ شدید فتنہ مال کا فتنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس مال کے لیے ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جو ہے لڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بات کا باقاعدہ ذکر فرمایا کہ ہر امت میں ایک فتنہ ہے، اور میری امت میں مال کا فتنہ ہے. میری امت میں ایک خاص فتنہ جو ہے وہ
مال کا فتنہ ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مزید صحیح بخاری کی حدیث میں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے تمہارے جو ہے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، شرک و کفر کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے دنیا بٹورنے میں لگ جاؤ گے، مال سمیٹنے میں لگ جاؤ گے. آج یہی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ غضب کا فلسفہ ہے یارو، غضب کا فلسفہ ہے. اگر کہیں جاب کرتا ہے وہاں بولے گا کہ آج تمہارا جو 6 بجے انٹرویو ہے، 6 بجے انٹرویو ہے، 6 بجے تمہارا امتحان ہے، تم آنا. وہ بیچارہ 3 بجے جو ہے صبح ہی فجر سے پہلے تہجد کے وقت 3 بجے اٹھ کر کے جو ہے نہائے گا، دھوئے گا، سب کچھ کرے گا. اب اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی. سب کچھ تیار کرے گا، 3 بجے سے لگ جائے گا، مگر یہاں 5 بجے جماعت ہو رہی ہے، 5 بجے نماز ہو رہی ہے، ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے، 3 بجے سے تیاری. کیوں؟ اس میں اسے کامیاب ہونا، اس میں اسے کامیاب ہونا ہے. اللہ رب الجلال والاکرام اپنے غریب بندے سے آواز لگواتا ہے کہ بولو حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ، تم 3 بجے مت آؤ، ضرورت نہیں، تمہیں 3 بجے آنے کی ضرورت نہیں، تم 5 بجے آؤ مسجد میں، حی علی الفلاح. تم کو میں 2:30 بجے اٹھ کے آنے نہیں بول رہا، 5 بجے آؤ، 5 بجے مسجد میں آؤ، یہاں تمہارے لیے کامیابی ہے. نہیں، غضب نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہے، کون سا دین تمہارے اندر، کون سا ایمان ہے تمہارے اندر کہ ادھر تمہارے آفس میں بلائے تو 3 بجے سے تیاری کرو، اور دنیا کائنات کی سب سے عظیم آفس مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس سے بہتر کوئی گھر نہیں، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں، اس سے اچھی کوئی سرزمین نہیں. اس سرزمین پر اللہ بلاتا ہے، مگر یہاں آنے کی توفیق کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے. فَحَسْبُ اللَّهُ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. آگے بیان فرمایا، آگے بیان فرمایا، بہت دائیں بائیں خرچ کر لیے، ادھر ادھر چلے گئے، شادی میں لٹا دیے، بیاہ میں لٹا دیے، عقیقے میں لٹا دیے، برتھ ڈے پارٹی میں لٹا دیے، بچوں کا جو ہے برتھ ڈے ہوتا ہے، کیک پھول اور کیا کیا پتہ نہیں، کپڑے لتے جو ہے پورا بھنڈار بن جاتا ہے. لوگ ہر جگہ خرچ کر لیے. چلو تمہارا مال تھا نا، تم خرچ کر لیں، اب تھوڑا ادھر آؤ، تمہیں تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرتے رہو. کب تک؟ صدقہ کرو، خیرات کرو. میں نے بتلایا تھا کہ امت مسلمہ صرف اپنے ناجائز خواہشات کے پیچھے جو مال بے طریق خرچ کرتا ہے، یہ تو بیچاروں کی پٹائی جو ہے انہی مالوں سے ہوگی. لیکن خدا کی قسم جو مال ادھر تباہ کرتا ہے اپنی ناجائز خواہشات، اگر اپنے قوم کے بچوں اور نونہالوں کی تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے مدارس میں، اسکول میں، کالج میں، یا میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج تعمیر کرنے میں اگر اور ان نہتھے بچوں کو جو گلیوں میں سڑکوں میں پھرتے رہتے ہیں
جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور یوں ہی جو ہے جانوروں سی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور آگے چل کر کے وہی لوگ چور، وہی لوگ لٹیرے، وہی لوگ بدماش، وہی لوگ بدخماش بن کر کے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ناجائز خواہشات میں لٹائے جانے والے مال کو جمع کر کے اگر ایجوکیشن سینٹرز کھولے جاتے اور ان کو بنایا جاتا تو پھر آج دنیا کے قدموں کو چومتی رہتی، بجائے جوتے مارنے، بجائے جوتے مارنے۔ میں غلط بول رہا ہوں تو اپنے دائیں بائیں جھانکو اور دیکھو کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بتلایا تھا 3-3 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ خالی دیکھا دیکھی میں، اس نے کیا مجھے بھی کرنا ہے۔ شادیوں میں یوں ہی پھوکٹ میں اڑا دیتا ہے، ایک رات میں اور پوری زندگی جو قرض کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے رہتا ہے، اور پھر تب تک دوسری شادی آتی ہے، پھر قرض لیتا ہے، ادھر جو قرض دیا رہتا ہے وہ بھی جوتے مارتے، وہ بھی گالیاں دیتے، وہ بھی اونٹ پٹانگ باتیں کرتے کہ تم کب دینے والے ہو، نہیں دینے والے، ایسا کرتے۔ کیوں یہ خالی پیلی کی ذلت ہے؟ وہی کہو دین کے معاملے میں یہاں خرچ کر دو اتنا، وہاں ارے کہاں ابھی کمائی نہیں ہے۔ ایسے روتے رہو گے، جب ناجائز راستے پر چلو گے تو ایسے ہی روتے رہو گے، کوئی تمہارا آنسو پوچھنے والا، کوئی آنسو پوچھنے والا۔ آج عیسائیوں کی حالت میں نے بتلایا تھا کیا ہے، دیکھو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اگر تم اس حکم پر خرچ کرتے تھے موت آنے سے پہلے تو امت مسلمہ کے ان بھولے بٹکے نوجوانوں کی حالت یہ نہیں ہوتی تھی۔ آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے، نوکریاں لوگوں کو نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ تمہارے بچے پڑھے نہیں ہیں، تمہارے بچے پڑھے ہوئے نہیں، تمہارے بچے اس لائق نہیں ہیں، اسی لیے تو نہیں مل رہی ہے نا۔ جھوٹ موٹ گالیاں دیتے رہے تو اس نے ایسا کر دیا، ہم کو نوکری نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ ارے جوتے دیں گے ایسے لوگوں کو، جوتے، ایسی خباثت پر اگر ہمارے رہے تو جوتے کے سوا نوکری کوئی دینے والا نہیں ہے۔ بولتا ہوں تو کبھی کبھی آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن جا کے سوچو میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں، کون سی بات غلط ہے، جاؤ پرکھو ناپو تولو، کیوں صاحب تمہاری یہ بات غلط ہے۔ ناجائز خواہشوں کو کچل ڈالو، اللہ والو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں۔ تم اپنے باپ کے گھر سے نہیں خرچ کر رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسی میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ کب تک خرچ کرنا ہے؟ موت کے آنے سے پہلے من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے نہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل ہم آئندہ جمعہ کریں گے۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ رب العزت جلالہ والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کی خباثتوں سے جس سے ہماری زندگیاں، ہماری قوم کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ایسی تمام ناجائز خواہشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہم جن غلط راستوں پر چل چکے ہیں مولا، اے اللہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا کر دے، احساس، کیونکہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تھا تو ایک غلطی کو بار بار ہم نہیں دہراتے تھے۔ احساس ہمارے اندر ہے ہی نہیں، بس جب ہم خطبہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا رہتا ہے تقریر کرنے والے کو، جو کہ میں کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے بعد کوئی رتی برابر بھی جرم نہیں کرے گا۔ ہر ایک کے چہرے سے ایسا ہی لگتا ہے، اور واقعی یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ جب اللہ رسول کی بات سنے تو اس کا ایمان جو ہے بھڑک اٹھے، اس کا جو شعلہ دبا ہوا تھا اندر ایمان کا، وہ جو ہے دہک اٹھے، وہ بھڑک اٹھے، یہی ایمان ہے۔ مگر اس شعلے کو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد دبانا نہیں چاہیے، اس کو جو ہے اپنی ناجائز خواہشات سے اس کو کچلنا اور بجھانا نہیں چاہیے،
بلکہ اس کو اور بھڑکانا چاہیے، اس ایمان کے شعلے کو جو ہمارے اندر دبتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اور جو ہمیں حکم دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اور جو کچھ حکم دیا ہے، ان دونوں کو اسی حساب سے لے کر کے ہم چلیں، نہیں تو پھر میں نے بتایا کہ آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہی ذلت کی وہی پوری زندگی قرض میں دبے ہوئے چلے جاؤ گے، نہ اپنے لیے کوئی بھلا کر سکو گے، نہ قوم کے لیے کوئی بھلا کر سکو گے، نہ اپنی آل اولاد کے لیے کوئی بھلا کر سکو گے، جب تک تمہارے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے احساس پیدا کرو اللہ والوں، سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس وقت ہمارے اندر جو اخلاقی مفسدات ہیں، اخلاقی جو ہے بیماریاں اور اخلاقی بگاڑ جو ہے، اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اصلاح نہیں کریں تو گزرتے ایام ہر روز ایک نئے نئے فطرے یا نئے نئے عذاب میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر فتن سے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔